بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک۔ درود پاک اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں، مگر بعض درود پاک اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر ہیں اور اہم ہیں۔ چند درود پاک ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت حاصل ہے۔ ان کا پڑھنا دینی اور دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ انہی درود پاک میں درود ابراہیمی کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اور نماز میں بھی درود ابراہیمی ہی پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس درود پاک کا نام درود ابراہیم ہی کیوں ہے؟ جی ہاں، میں آج آپ کو اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو برا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت ساہرہ، حضرت اسحاق نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھیر عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے باقی افراد نے آمین کہی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ میری کمی پیشی کو معاف کرے۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، کہا کہ اے اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ سب نے آمین کہا۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے بھی یہی دعا مانگی کہ جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور اس پر سب نے آمین کہا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ پیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضاحت پیش فرمایا۔ درود پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ اللہ میری کمی پیشی کو معاف کرے۔ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔
اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ درود تمام درودوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمودہ ہیں۔ اسی لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیض اور برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور خوشنودگی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا ہے کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے۔ انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں حضور کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا، فرمائیں۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیم پڑھ کے مجھ پہ درود بھیجو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، میں نے درود ابراہیم کے بارے میں اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر کچھ کہتے ہوئے میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔